حسین راج اور ملکہ نے اب یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ لوگوں کو کسی کی اطاعت پر تو مجبور کیا جا سکتا ہے مگر پیار کے لیے نہیں۔ یہ خوش کن قصے کہانیاں نہ تھیں۔ بابا صاحب کی محبت انہیں کسی جیتے جاگتے کردار کی طرح اس پریم نگر کے ہر دوارے، چوراہے، تھڑے، ہوٹل اور گلی کوچوں میں برستی نظر آئی۔ فرید ایک فرد تھا اور چاہنے والے لاکھوں۔ ایک باپ اپنی ساری اولاد سے ایک سی محبت نہیں کر سکتا۔ بابا صاحب پھر سب کے کیسے روحانی بابا تھے جنہوں نے دکانداروں، برتن فروشوں، سنیاروں، وکیلوں، پولیس والوں، طالب علموں کو یکساں محبت سے نوازا ہوا تھا۔ حسین راج کو پاک پتن شریف کی شہیدی بازار کے اکثر دکاندار بھی بابا فرید سرکار کی محبت میں گھلے نظر آئے۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل پر بیرہ گیری کرتے ہوئے ننھے منھے میر عالم شیر میں بھی بابا صاحب سرایت کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پاک پتن شریف کی کئی بچیوں کو بھی بابا فرید سرکار کے قدموں میں اپنی چاہت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بے تابی سے بازاروں سے گزرتے دیکھا تھا۔ بات بات پر اہلی حق ہے کہ پرکیف نعرے لگانے والے درویش بھی یہی نغمہ گنگناتے ملے۔ اتنے ساروں کو بابا فرید سرکار کی محبت کا اثیر دیکھ کر تو لگتا تھا کہ شاید اب ایک ایک شخص کے تعارف سے اس محبت کو جانچنا اور پرکھنا ہی ابز تھا۔ ہر گلی میں انہیں یکساں طور پر ایک ہی بات نظر آئی۔ ڈاکٹری کے شعبے کے ماہرین سے بھی انہیں ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ڈاکٹر تھے مگر وہ ڈاکٹروں جیسے لگتے نہیں تھے بلکہ مسیحاؤں کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ بابا فرید کے نام پر مٹے ہوئے ایک مسیحا انگلینڈ کے شہر پرسٹن سے آئے ہوئے تھے۔ شہر فرید سے 10 کلومیٹر دور ساہیوال روڈ پر گن شکر ٹرسٹ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا ہوا تھا۔ اس ٹیم کے انچارج ڈاکٹر حسن محمود تھے۔ حسین راج اور ملکہ یوں فرشتوں جیسا کام کرتا دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں تھوڑا دھڑکا بھی لگا تھا اگر ساری انسانیت ہی یوں پیار محبت والے دل مو لینے والے کام شروع کر دے تو ہر طرف پریت ہی پریت رہ جائے۔ پھر پریت کی نگرانی پر معمور خار بے خار ہو جائیں گے۔ دن رات کی تمیز مٹائے روزانہ سینکڑوں مریضوں کے آپریشن کیے جا رہے تھے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ ان کے نائبین بھی دن رات اس خدمت میں لگے تھے۔ وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ڈاکٹر حسن محمود جو کہ آئی اسپیشلسٹ تھے انہیں اپنا سینئر سمجھنے کی بجائے اپنا گرو سمجھتے تھے۔ فرصت کے لمحوں میں وہ اپنے ڈاکٹر گرو کے آس پاس بیٹھ کر اپنی چاہتوں کے پھول ان پر نچھاور کرتے رہتے۔ ڈاکٹر حسن جی کے ایک دو چاہنے والے تو انہیں مرشد کے نام سے بھی موسوم کیے ہوئے تھے۔ حسین راج اور ملکہ لوگوں کے مسیحا اور جماعت کے اس لیڈر پر فریفتہ تھے۔ سیاہ پوش ڈھیلے ڈھالے لبادے میں واقعی ڈاکٹر صاحب ایک سادھو ہی لگتے تھے۔ دوران گفتگو ڈاکٹر حسن جی کو کسی دوست کا فون آیا۔ وہ انہیں شاید بارش کی پیشین گوئی سنا رہا تھا۔ بارش کا سنتے ہی جوگی جادوگر یعنی ڈاکٹر حسن جی پریشان ہو گئے اور فون پر ہی کہا، دوست دعا کرو بارش نہ ہو۔ میں نے 200-250 مریض کھلے آسمان تلے شامیانے کے نیچے سلا رکھے ہیں۔ مریضوں کا ذکر اپنے انتہائی پیارے رشتہ داروں کی طرح وہ کر رہے تھے۔ حالانکہ مریضوں کے آپریشن کے بعد انہیں رہائش گاہ دینا ان کے فریض میں شامل نہ تھا، مگر جو شخص انگلینڈ سے سال میں 3 بار بے لوث خدمت خلق کے لیے غیر ملکی ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر آتا ہو اس کے سامنے شاید کوئی بہت بڑا ہی مقصد رہا ہوگا۔ حسین راج اور ملکہ کو ڈاکٹر حسن کا ظاہر میں تو کوئی ٹارگٹ نظر نہ آیا۔ شاید ایسے کسی عظیم مقصد کے تانے بانے ان کے باطن اور دل سے جڑے تھے۔
ان کی اسی بے لوثی اور بے غرضی نے ہی تو انہیں ڈاکٹر صاحب سے بڑھا کر ایک گرو کے آسن پر بٹھا دیا تھا۔ نوجوان کارکن ان کے ہاتھ پیار محبت سے چومتے رہتے۔ پھر حسین راج اور ملکہ ڈاکٹر حسن جی کے ساتھ شہر فرید میں بھی گھومتے رہے۔ ڈاکٹر حسن صاحب کسی گیانی دھیانی سادھو کی طرح اپنے من میں غوطہ زن لوگوں کے تشکر امیز کلمات اور ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے رہے۔ سارا شہر ان کی میزبانی پر تیار تھا۔ بچے بوڑھے جوان پیر فقیر سب انہیں گلے ملتے اور بوسے دیتے نظر آئے۔ ڈاکٹر حسن نے اپنی زبانی انہیں بتایا کہ وہ پچھلے 20-25 سالوں سے شہر فرید میں انگلینڈ سے آ کر فری میڈیکل کیمپ لگاتے آئے ہیں۔ یہ کیمپ کسی بھی قسم کے NGO کے اثرات سے پاک تھا۔ یہ تو صرف بابا فرید کی پریت کے اظہار میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جی نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے انگلینڈ واپس پہنچنے پر جاتے ہی پھر سے پاک پتن شریف دوبارہ حاضری کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک دن گن کے گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مولا من حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے شہر کی یاترا کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پھر وہ درگاہ فرید کے بیرونی زینوں پر لوگوں کے مجمع کے سامنے چوکٹ مبارک کو بوسہ دیا۔ لمحوں کی قید سے آزاد ہو کر وہ زینوں پر اپنے لب لگائے دو زانوں بیٹھے رہے۔ لوگ ایک FRCPS ڈاکٹر کی یہ فرفتگی دیکھ کر حیران تھے۔ ڈاکٹر جی کے مولا من یار فرید نے انہیں شاید کسی نرالے انداز سے نوازا ہوا تھا، ورنہ 21ویں صدی کے مادیت پرست بھوت نے لوگوں کے دلوں کا سوز و گداز کہاں باقی رہنے دیا تھا۔ ڈاکٹر جی کے ہم پیشہ حضرات کروڑوں روپے کما کر سرمایہ دار ہو چکے تھے، مگر ڈاکٹر حسن جی تو اپنی درویشانہ بود و باش میں ہی مطمئن و مسرور تھے۔ یہ اطمینان قلب بھی شاید فرید کی پریت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ واقعی فرید کی پریت نے ڈاکٹر حسن کو محبت سے لبریز کر دیا تھا، بے لوث کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حسن بات بات پر مخمور لب و لہجے میں کہہ اٹھتے، میرے مولا من یار فرید کی بات ہی نرالی ہے۔ فرید سے جڑت کے بعد پریت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بس یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ در فرید سے ہماری غلامی کا تعلق یوں ہی قائم و دائم رہے۔ حسین راج اور ملکہ کے لیے یہ سب حیران کن باتیں تھیں۔ پاک پتن شریف میں پیش آنے والے یہ سارے واقعات ان کی سمجھ سے ماورا تھے۔ شاید انہوں نے فرید کی پریت کو ڈاکٹر حسن جی کی صورت میں دیکھ لیا تھا۔ محبت بے صورت تھی، مگر انہوں نے اسے تجسیم میں دیکھا۔ بے صورت یار کی جلوہ افروزی نے ہی انہیں شاید متحیر کیا۔ یہی تحیر ہی تو زندگی کا سب سے انمول گہنا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح، تحیر کا یہ جھومر ان دونوں کے ماتھوں پر بھی جھولتا رہا۔ حسین راج اور ملکہ دیر گئے تک گمسم لیٹے، چائے ان کے سامنے رکھی تھی۔ وہ کئی دنوں کی تھکن کے بعد آج دیر گئے تک سوئے رہے۔ ایکسپریس بوائے اگر انہیں آ کر نہ جگاتا تو شاید وہ دن بھر یوں ہی بے سدھ لیٹے رہتے۔ حالانکہ ان کے پاس اب وقت بھی بالکل محدود سا رہ گیا تھا۔ انہیں کوئی لینے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ ملکہ نے چائے کی سپ کی آڑ میں بات کا آغاز کرتے ہوئے دھیمے سے انداز میں کہا، ویسے یہ سب کتنا عجیب ہے۔ حسین راج ان الفاظ پر تھوڑا سنبھلا اور کہا، کیا عجیب ہے؟ ملکہ شاید کسی پارینہ ساز کو چھیڑنے لگی تھی۔ حسین راج نے کہا، کتنا عجیب کیا تھا؟ ملکہ نے بھی شاید حسین راج کی بے قراری بھانپ لی تھی، مگر وہ اپنے اندر ایسی کسی بات کے اظہار کے لیے حوصلہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا، حسین راج، مجھے تو کم از کم اس وزٹ سے ایسے نتائج کی توقع نہ تھی۔ یہاں تو ہر بات ہی ہمیں مختلف نظر آئی۔ بات شاید اب بھی ذو معنی ہی رہی تھی۔ ملکہ نہ چاہتے ہوئے بھی من میں چلتے احساسات سے نکل نہ پائی۔ وہ ذو معنی باتوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود بھی دامن نہ بچا سکی۔
मगर इस बार हुसैन राज ने उसकी हमनवाई करते हुए कहा, अब तो ये कहना भी मौजू नहीं कि हमें यहाँ हर बात मुनफरिद नजर आई। अगर यहाँ के फुकरा के नुक्ता नज़र के सामने रखते हुए बात करें तो फिर हमें यूँ कहना चाहिए कि यहाँ हमें हर बात मुनफरिद दिखलाई गई। मलका के मुंह से बदजस्तगी से निकला, वाकई अब ये सब मुझे याद आता है तो मैं हैरत ज़दा हो जाती हूँ। तुम्हें याद है हम कैसे प्रोग्राम के सर पाँव को तरतीब दिए बगैर चिट्टी कबर चौक में उतरे थे? उसके बाद से अब तक का सारा वक्त ख्वाब का सा लगता है। मुझे तो ये सारा वाकई ख्वाब ही सा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं ख्वाब में इस प्रेम नगर में उतरी हूँ और आंख खुलने पर खुद को अपनी आराम गाह में पाकर दुखी और मगमूम सी होकर रह जाऊंगी। पाकपतन शरीफ तो वाकई किसी यूटोपियन रियासत के एक छोटे से कम्यून की तरह साबित हुआ था। दुनिया में कौन सा ऐसा शहर होगा जिसके सारे शहरी किसी अलोही सच, डिवाइन ट्रूथ के लिए यूं सरगर्दा हों। ऐसी सच्ची लगन और तलब तो शायद उन्हें किसी शहर में देखने को न मिले। भला सारे का सारा शहर भी किसी का मेज़बान हो सकता है? शहर मुख्तलिफ मिजाज लोगों का मजमूआ होता है। शहर में हर तबीयत और हर सोच के लोग पाए जाते हैं। मगर इस शहर को ज़रा देखो, सदियों पुरानी एक हस्ती पर सब फरिफ्ता हैं। ये सब क्या है? हालांकि ज़हरी तौर पर उन्हें ऐसे तर्ज फ़िक्र की तरफ राग़िब करने वाला कोई इदारा भी काम नहीं कर रहा, मगर लोग हैं कि हर दम फरीद का दम भरते हैं। लफ्ज़ फरीद तो यहाँ के लोगों की नस नस में रचा है। हर शख्स अपने मन मोहन फरीद को अपने मामलात में हतमी हैसियत दिए हुए है, फैसला को हस्ती तस्लीम किए हुए है। मुझे यकीन है कि जदीद दुनिया के लोग किसी खित्ता के इस तर्ज फ़िक्र को देखें तो यकीन ही न करें। ये सारे इत्तफ़ाक़ात नहीं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई गहरी मानवियत ज़रूर छुपी है। गो के वो भी इस मानवियत के इदराक से नाबल्द ही थे, मगर फिर भी बिन समझे ऐसी किसी हकीकत को मानने पर उनका दिल खुशी के नगमे भिगा रहा था।